بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ ویسے تو وہ بہت برا اور غریب تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت قیمتی گھوڑا تھا۔ کئی لوگوں نے کئی بار اس سے وہ گھوڑا خریدنے کی کوشش کی، اسے بہت ہی اچھی قیمت کی آفر کی، لیکن بوڑھے آدمی نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھوڑا میرے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں۔ اس کے دوستوں اور اس کے رشتہ داروں نے بہت کوشش کی۔ گاؤں کے امیر لوگ بھی اس پر رشک کرتے تھے، اس سے جیلس ہوتے تھے۔ سب نے اسے کنوینس کرنے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں بہت اچھی قیمت مل رہی ہے، ان پیسوں سے تمہارے دن پھر جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گے، اپنی ضرورتیں پوری کر لو، گھوڑے کا تم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن وہ برا آدمی نہ مانا، وہ گھوڑا بیچنے پر کبھی تیار نہ ہوا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھا، اس نے دیکھا گھوڑا استبل میں نہیں ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور افسوس کرنے لگے، آخر تم بیوقوف ہی نکلے، ہمیں پتہ تھا، ہم جانتے تھے کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، یہ گھوڑا چوری ہو جائے گا اور تم بدھو کے بدھو، غریب کے غریب ہی رہو گے، اور اگر تم سمجھدار ہوتے، ہماری بات مان لیتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت بھی تو مل رہی تھی، اب تو وہ گھوڑا ہی نہیں رہا، افسوس ہے تم پر، تمہاری قسمت ہی خراب ہے، تمہاری بری قسمت نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے، بس اتنا کہو کہ گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ اب یہ میری قسمت ہے یا بدقسمتی، کون جانتا ہے۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ گھوڑا کھو جانے کے غم سے بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، یہ بیڈ لک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وہ گھوڑا اتنا قیمتی تھا، اس سے بیچ کر یہ اتنے پیسے کما سکتا تھا اور امیر ہو سکتا تھا۔ عیش والی زندگی ہوتی اس کی، لیکن اب یہ غریب کا غریب ہی رہے گا۔ یہ بیڈ لک نہیں تو اور کیا ہے۔ ابھی گھوڑے کو غائب ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، تقریباً 2 ہفتے۔ اچانک ایک رات وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اسے کسی نے چوری نہیں کیا تھا، وہ بس اپنی رسی تروا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا، اور اب وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ 10 جنگلی گھوڑے اور بھی لے کر آیا تھا۔ گاؤں والوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ سارے کسان کے گھر میں اکٹھے ہو گئے اور واہ واہ کرنے لگے، یہ تو تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ایک چھوڑ اب تو تمہارے پاس 10 گھوڑے ہو گئے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ایسا نہ کہو، اتنی بڑی بات نہ کرو، بس اتنا کہو کہ میرا گھوڑا واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 گھوڑے اور بھی ہیں، اس کو میری قسمت سے نہ جوڑو، میری قسمت اچھی ہے یا بری کون جانتا ہے۔ گاؤں والے اس دفعہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اتنی بات تو وہ جانتے تھے کہ بوڑھے آدمی کے پاس اب 10 خوبصورت گھوڑے ہیں، اور اگر ان کو تھوڑی ٹریننگ دے کر، تھوڑا سکھا کر بیچا جائے تو ان کی اچھی خاصی قیمت مل جائے گی، یہ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نوجوان لڑکے نے گھوڑوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دی۔
ایک دن وہ ٹریننگ کے دوران ایک گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ ایک بار پھر اس کے گھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمہارے اکلوتے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، یہ تو بڑی بیڈ لک ہوئی ہے تمہارے ساتھ۔ بوڑھے آدمی نے کہا، اتنی بڑی بات نہ کرو، اس واقعے سے میری قسمت کا فیصلہ نہ کرو، صرف اتنا کہو میرے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کون جانتا ہے۔ گاؤں والے حیرت سے بوڑھے آدمی کا منہ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے، جوان بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا ہے، اس کو بد قسمتی نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ اسی اثنا میں کسی دوسرے ملک کے راجا نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا۔ راجا کو فوج کی ضرورت تھی، گاؤں کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ راجا کے سپاہی بوڑھے آدمی کے گھر آئے، لیکن چونکہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ معذور تھا، اس لیے سپاہی اسے چھوڑ گئے۔ گاؤں کے لوگ پھر سے اکٹھے ہو کر بوڑھے آدمی کے گھر آئے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ انتہائی افسردہ تھے۔ تقریباً ہر گھر سے کسی نہ کسی نوجوان کو فوج میں زبردستی بھرتی کیا گیا تھا اور ان کے واپس آنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ جس راجا نے حملہ کیا تھا اس کی فوج بہت مضبوط تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں تو جیسے صفائے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ بوڑھے آدمی سے کہنے لگے، تمہاری تو قسمت اچھی ہے، کتنے لکی ہو تم، تمہارا بیٹا معذور ہے لیکن زندہ تو ہے، کم از کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تمہارے بچوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا گیا ہے، لیکن میرے بیٹے کو نہیں کیا گیا، جو ہوا ہے بس اتنا ہی کہو۔ اب یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی کون جانتا ہے۔ دوستو، ہم بھی اکثر اپنی زندگی کے واقعات کو اپنی قسمت سے جوڑتے رہتے ہیں۔ جب چیزیں ہماری مرضی پلان کے مطابق ہوتی ہیں، رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب رزلٹ ویسے نہیں آتے جیسے ہم نے توقع کی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو جج کرنے میں، اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کہ وہ اچھا ہے یا برا بہت جلدی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہونے والے کسی بھی واقعات کو اپنی قسمت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔